السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیسن سورۃ الاحزاب کا رکوع نمبر 1 ہے۔ ترجمہ شروع کرنے سے پہلے کچھ اس کے تعارفی کویشچن ہیں، وہ ذرا سن لیجئے۔ احزاب کے لفظی معنی کیا ہیں؟ احزاب کے لفظی معنی گروہ، جماعت یا فوج کے ہیں۔ احزاب، لفظ احزاب حزب کی جمع ہے۔ دوسرا کویشچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ سورۃ الاحزاب کی وجہ تسمیہ بیان کریں، یا اس سورت کا نام اس سورت کی کون سی آیت سے لیا گیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اس سورت کا نام سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 20 اور 22 کے پہلے حصے یحسبون الاحزاب لم یذهبوا اور 22 ولما رأى المؤمنون الاحزاب سے ماخوذ ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ الاحزاب کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ اس صورت میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے، جس میں مشرکین مکہ مختلف قبائل کو ساتھ ملا کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تھے۔ تیسرا کویشچن یہ ہے کہ غزوہ احزاب کب پیش آیا؟ غزوہ احزاب سن 5 ہجری ماہ شوال المکرم میں پیش آیا۔ غزوہ احزاب کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ احزاب کا دوسرا نام غزوہ خندق ہے۔ خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ خندق کھودنے کا مشورہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا۔ غزوہ احزاب میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی اور کفار مشرکین کی تعداد 10,000 تھی۔ عزیز طلباء، اب پڑھنا شروع کرتے ہیں ترجمے کی آیات کے اوپر دیکھیں، میں نے 2 ڈیفرنٹ کلر کیے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو یاد کرنے میں آسانی کے لیے۔ آیات کے میں نے پارٹس بنا دیے ہیں، آپ لوگ بھی اسی طریقے سے پارٹس بناتے جائیں، آپ لوگوں کو ترجمہ یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ جی پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے پیغمبر خدا سے ڈرتے رہنا، کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کیے جانا۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور خدا پر بھروسہ رکھنا، توکل کو مار کر لیں، توکل کے معنی بھروسہ۔ وکفی باللہ وکیلا، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔ یہ جملہ شارٹ کویشچن میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے۔ یہ جملہ بھی بڑا اہم جملہ ہے، لاسٹ میں اس کا کویشچن آنسر بتا دوں گا۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا۔ اس میں تظاہرون کو مار کر لیں، تظاہرون کے معنی تم ظہار کرتے ہو۔ یہ ایک علیحدہ کویشچن ہے، لاسٹ میں اس کا آنسر بھی دے دوں گا۔ وما جعل ادعیاکم ابناءکم، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا۔ ادعیا کو مار کریں، ادعیا کے معنی منہ بولے بیٹے، لے پالک بیٹے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ افواہ کے معنی منہ۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، مومنو لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا کرو۔ اقسط کے معنی زیادہ منصفانہ بات، درست بات۔ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالیکم، اور اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں۔ ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں۔ ولیکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن جو قصد دلی سے کرو اس پر مواخذہ ہے، یعنی گناہ ہے۔ تعمدت بڑا ہی اہم لفظ ہے، قصد دلی، اس عورت نے ارادہ کیا، اس کے معنی یہ بھی ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یہ والا جملہ بڑا ہی اہم جملہ ہے، لاسٹ میں اس کویشچن کا آنسر بھی دیا جائے گا۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ،
اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں مسلمانوں اور مہاجروں سے۔ اس میں مارک کر لیں اولو الارحام کو۔ اولو الارحام کے معنی رشتہ دار۔ الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو تو اور بات ہے۔ وکان ذلک فی الکتاب مستورا، اور یہ حکم کتاب یعنی قرآن مجید میں لکھ دیا گیا ہے۔ مستوراً کے معنی لکھا ہوا، یہ کئی مرتبہ بورڈ میں آ چکا ہے یہ لفظ، اس کے معنی لکھا ہوا مستوراً۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا۔ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اور تم سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نوح علیہ السلام سے، اور ابراہیم علیہ السلام سے، اور موسیٰ علیہ السلام سے، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور عہد بھی ان سے پکا لیا۔ اس آیت مبارکہ میں 5 پیغمبروں کا ذکر ہے۔ اس میں شارٹ کویسچن پوچھا جا سکتا ہے کہ سورۃ الاحزاب کی پہلے رکوع میں کتنے پیغمبروں کا ذکر ہے، تو آپ لوگ اس کا جواب دیں گے 5 پیغمبروں کا ذکر ہے۔ کون کون سے ہیں یہ نام بھی آپ کے سامنے ہیں۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ خدا سچوں کو ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ، تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ عزیز طلباء، یہ ایکسرسائز میں الفاظ معنی دیے گئے ہیں، یہ یاد کرنے بڑے ہی اہم ہیں۔ اکثر یہ MCQ میں یا اسی طرح شارٹ کویسچن میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح مشقی سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال، سبق کی ابتدا میں رسول اللہ کو کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے؟ اس سوال کا جواب اس رکوع کی پہلی 2 آیات کا ترجمہ لکھ دیں تو ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں پوائنٹس بنتے ہیں وہ اس طریقے سے: اے پیغمبر، خدا سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا۔ نمبر 2، اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کیے جانا۔ نمبر 3، خدا پر بھروسہ رکھنا۔ اس سوال کا جواب اتنا ہی ہے۔ اس مشق میں دوسرا سوال یہ پوچھا گیا ہے، اس سبق کی آیات میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ عزیز طلباء، دوسرے سوال کا جواب اس رکوع کی آیت نمبر 5 کا ترجمہ ہے۔ سنیے: مومنو، لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا کرو، خدا کے نزدیک یہی درست بات ہے۔ اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو قصد دلی سے کرو اس پر مواخذہ ہے، یعنی گناہ ہے۔ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سوال کا جواب اتنا ہے۔ عزیز طلباء، تیسرے سوال میں 3 آیات کے جملے پوچھے گئے ہیں، ان کا مفہوم بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلی آیت کا جملہ یہ ہے: النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اس کا مفہوم آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ سب سے پہلے جہاں مفہوم پوچھا جائے آپ لوگوں نے اس کا ترجمہ لکھنا ہے، اور اس کے بعد اسے اپنے الفاظ میں ایکسپلین کرنا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اس ترجمے کو آپ لوگوں نے اپنے الفاظ میں ایکسپلین کرنا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں اتنی زیادہ محبت کرنی چاہیے کہ اتنی محبت ہم کسی اور سے نہ کرتے ہوں، یعنی ہر چیز سے بڑھ کر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ اور اس دوسرے جملے میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سے نکاح کرے۔ جی، اور دوسرا جملہ یہ ہے: ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ آیت کے اس حصے میں یعنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 کان اور 2 آنکھیں عطا فرمائی، لیکن صرف دل ایک ہی دیا ہے۔
اب ایک دل میں صرف ایک ہی عقیدہ سما سکتا ہے، یہ ناممکن ہے کہ انسان کفر اور اسلام دونوں کو ایک ساتھ اپنائے اور اس کی پیروی کرے۔ اس سوال میں تیسرا جملہ یہ پوچھا گیا ہے وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ۔ ترجمہ، اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اگر اپنی بیوی کو اپنی ماں سے تشبیہ دے دیتے، مثلا یوں کہہ دیتے کہ آپ کی پیٹھ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، اگر کوئی بندہ یوں کہہ دیتا تو اسے وہ طلاق تصور کرتے تھے، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب میری بیوی سے کوئی تعلق نہیں رہا، یعنی طلاق ہو چکی۔ اسلام نے آ کر اس جاہلانہ رسم کو ختم کیا اور آ کر فرمایا، اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا، نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا، یعنی اس طرح کہنے سے وہ تمہاری ماں نہیں بن جاتی، یعنی اس سے تمہارا رشتہ بھی ختم نہیں ہوتا، طلاق نہیں ہوتی۔ اس آیت کا مفہوم صرف اتنا ہی لکھ دینا۔